آج ہم تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیہ میں بات کریں گے مسائل السلوک پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصے سے حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسائل السلوک پر گفتگو چل رہی ہے، جو انہوں نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں نقل کی ہیں۔ مسائل السلوک سے مطلوب یہ ہے کہ یہ بتلانا کہ تصوف سلوک کے جو مسائل ہیں اور جو اس کے علوم ہیں وہ قرآن کریم کی نصوص سے ثابت ہیں۔ چنانچہ مسائل السلوک کے عنوان سے آپ نے وہ مسائل جمع کیے ہیں کہ پتہ چلے کہ تصوف اور تزکیہ کے علوم جو ہے وہ خود ساختہ نہیں ہیں، بلکہ قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے مستنبط کیے گئے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے نصوص سے مسائل السلوک آپ نے جمع کیے ہیں، اور احادیث طیبہ سے جو مسائل اور جو علوم ثابت ہوتے ہیں اور مشائخ سلسلہ کے عادات ثابت ہوتی ہیں، اس کے لیے التکشف اور تشرف نامی کتابوں میں آپ نے احادیث سے ان مسائل کو ثابت فرمایا ہے۔ تو ہم چونکہ گفتگو کر رہے ہیں مسائل السلوک پر، تو آج ہم بات کریں گے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 144 پر، کہ جس سے حضرت نے تصوف کے ایک جو وہ مسئلے کو مستنبط کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ترجمہ: تحقیق سے ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کے پھیرنے کو آسمان کی طرف، پس البتہ ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں، پس آپ پھیر دیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں تم ہو تو تم بھی پھیر لو اپنے چہروں کو اسی مسجد حرام کی طرف، اور بے شک وہ لوگ جن کو دی گئی یہ کتاب البتہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ قبلے کی طرف منہ پھیرنا حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس چیز سے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ آیت ہے سورۃ بقرہ کی 144۔ اس میں یہ مسئلہ بتلایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو ظاہر ہے کہ جب آپ مکہ کے اندر تھے تو آپ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب مدینہ کے اندر آئے تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، لیکن آپ کے دل کے اندر خواہش یہی تھی کہ میں بیت اللہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، لہٰذا مدینہ میں 16-17 مہینے تقریباً جو ہے وہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس دوران میں آپ کے دل میں یہ تمنا تھی کہ جو میرا قبلہ اول ہے تو ملت ابراہیمیہ کا، تو میں اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ اس بارے مفسرین کی بہت گفتگو ہے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب آپ وہاں بیت اللہ کے اندر تھے اس وقت بھی جو ہے وہ بیت المقدس ہی قبلہ تھا، لیکن آپ جو ہے وہاں اس انداز سے کھڑے ہو جاتے تھے کہ وہ اکوموڈیٹ کر لیتے تھے بیت اللہ اور بیت المقدس کو، چاہے رکن یمانی کی طرف کے پاس کھڑے ہو کر آپ جو رخ کرتے تھے تو سامنے بیت اللہ ہوتا تو اسی محاذت میں آگے بیت المقدس ہے، تو وہاں اکوموڈیٹ آپ کر لیتے تھے، لہٰذا رکن یمانی میں کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جب مدینہ آ گئے تو وہاں یہ اکوموڈیشن مشکل ہو گئی کیونکہ رخ بدل گئے، لہٰذا آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنا پڑا۔ تو آپ کے دل کے اندر یہی تھا کہ بیت اللہ کی طرف جو منہ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم آ جائے، چنانچہ اس لیے آپ مکہ کے اندر بھی بیت اللہ کو اس محاذات میں ایڈجسٹ کرتے تھے۔ اور بعض مفسرین فرماتے کہ نہیں، کہ مکہ کے اندر تھے تو بیت اللہ آپ کا قبلہ تھا، آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تاکہ وہاں کے مشرکین مکہ کی تالیف قلب ہو جائے اور وہ یہ سوچے کہ ہاں یہ کوئی ایسا نبی نہیں کہ جو ہماری قبلے سے منہ پھیر کے نماز پڑھ رہا ہے، بلکہ ہماری اس قبلہ جو ہے اول ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن جب مدینہ آ گئے تو یہاں چونکہ یہود و نصارہ بنی اسرائیل کی تالیف قلب مقصود تھی، ان کا جو ہے قبلہ جو ہے بیت المقدس تھا، تو اللہ نے ان کی تالیف قلب کے لیے آپ کو حکم دے دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، لہٰذا 16-17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تاکہ ان کی تالیف قلب ہو، ان سے انسیت بڑھ جائے اور یہ سمجھ آئے کہ یہ نبی بھی ہمارے انہی نبیوں کی جو لڑی میں سے ہے، لہٰذا ان کو اجنبیت فیل نہ ہو، ورنہ وہ یہ کہتے تھے ہم جو ہے بنی اسرائیل کے نبی کو مانتے ہیں اور یہ تو بنی جو ہے وہ اسماعیل میں سے آیا ہے۔
اس لیے آپ نے تالیف قلب کے لیے، لیکن 16-17 مہینہ تالیف قلب کافی ہوتی ہے، اس کے باوجود اپنی ضد پہ اڑے رہے، اپنے عناد و حسد میں رہے، تو آپ کی چاہت یہ ہوئی کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ جائے. تو یہ آپ کی تمنا تھی، چاہت تھی، اور آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ وہی کہ کوئی آثار آ رہے ہیں، اللہ کا کوئی حکم آ جائے کہ مجھے اجازت ہو جائے کہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی ادا اتنی پسند آئی کہ بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا، یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن کی نص بنا دیا اور اس کیفیت کو ذکر کیا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اور آپ کی چاہت تھی کہ قبلہ آپ کا جو ہے وہ بیت اللہ ہو جائے. تو لہٰذا ہم نے آپ کی چاہت کے مطابق بیت اللہ کر دیا ہے، لہٰذا اب سے آپ اپنا منہ بیت اللہ کی طرف کیجیے. یہ اس آیت کے اندر حقیقت بتائی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے کے پھیرنے کو آسمان کی طرف، پس البتہ ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں. یہ بات کی. تو گویا کہ اس آیات سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کا ایک مسئلہ مستنبط کیا. حضرت وہاں فائدے کے اندر اتنے الفاظ لکھے، اس میں اصل ہے مقام مرادیت کی، اتنا لکھا. اس آیت سے پتہ چلے اس میں اصل ہے مقام مرادیت کی. اصل میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے دو عظیم مرتبوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تصوف کے دو بڑے عظیم مرتبے بیان کیے جاتے ہیں، ایک مقام ارادت، ایک مقام مرادیت. مقام ارادت کا مطلب یہ ہے کہ مرید رب کو چاہتا ہے، اللہ کو چاہتا ہے، یعنی سالک اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کو چاہتا ہے، یہ مقام ارادت. ایک ہے مقام مرادیت کہ اللہ سالک کو چاہتا ہے، اللہ اس سالک کو چاہتا ہے، اللہ اس کی رضا جوئی، اس کی پسند کو پسند کرتا ہے، تو اس کی دل جوئی کرتا ہے، اس پر توجہ کرتا ہے. یہ مقام مرادیت ہے. ظاہر ہے کہ مقام مرادیت مقام ارادت پر بڑا ہوا ہے، کیونکہ مقام ارادت میں تو سالک اللہ کو چاہتا ہے اور مقام مرادیت میں اللہ سالک کو چاہتا ہے، تو لہٰذا یہ مقام بڑا ہوا ہے. تو یہاں پر اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ نبی کی چاہت کو چاہتا ہے کہ نبی تیری چاہت اور رضا یہ ہے کہ بیت اللہ قبلہ ہو جائے. ہم نے تیری چاہت پہ اپنی چاہت کو قربان کر دیا اور قبلہ بیت اللہ کر دیا. تو نبی کو یہ مقام مرادیت ملا کہ اللہ نے آپ کی مراد کو، آپ کی ذات کو اپنی مراد بنا لیا، آپ کی چاہت کے مطابق فیصلہ کر دیا. تو اس سے ثابت ہوا تصوف کا وہ مسئلہ کہ تصوف کے علوم میں جو دو مقام پیش کیے جاتے ہیں، مقام ارادت، مقام مرادیت، تو اس آیت سے مقام مرادیت ثابت ہو رہا ہے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ تصوف کے جو مسائل ہیں، جو علوم ہیں، وہ نص قطعی میں ثابت ہیں، اور خود قرآن کریم کی آیت میں موجود ہے کہ یحبہم و یحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب یہاں اللہ نے اپنی محبت کا پہلے ذکر کیا کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ مقام مرادیت ہے، یعنی اللہ ان کو چاہتے ہیں. وہ یحبونہ، پھر اللہ کے چاہنے پر پھر یہ اللہ کو چاہتے ہیں. تو یحبہم و یحبونہ کی آیت کے اندر جو اللہ تبارک سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مقام مرادیت کو ذکر کیا ہے. تو معلوم ہے کہ جو تصوف کا یہ جو مرتبہ مقام مرادیت کا قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہو رہا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نبوی ہیں، مراد نبی ہیں، کیونکہ نبی نے ان کو چاہا تھا، اے اللہ عمر کو اسلام عطا کر دے. ایک ہے کہ صحابہ نبی کی طرف دوڑتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اور نبی عمر کا اسلام چاہتا ہے، تو ان کو مقام مرادیت حاصل ہوئی. تو گویا کہ وہ مراد بنے اور نبی مرید بنے، اور کہا کہ یہ یا اللہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ یہ اسلام لے آئے. تو مرادیت کا مقام بلند ہے. تو یہ قرآن کی نص سے ثابت ہو رہا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ تصوف کی علوم جو ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ خود ساختہ علوم ہے، یہ تہمت و الزام ہے یا اپنی لا علمی کا اظہار ہے، کیونکہ ورنہ قرآن کریم کے نصوص قطعی سے ثابت ہو رہا ہے کہ مقام مرادیت اس آیت سے نظر آ رہا ہے. جب ایک کائنڈ ثابت ہو گئی، اس کا دوسری کائنڈ بھی موجود ہے، لہٰذا قرآن کریم کی دوسری نصوص سے مقام ارادت بھی ثابت ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ یہ علوم جو ہے تصوف سلوک کے قرآن کریم کی نص سے موجود ہے. ماشاءاللہ، زبردست، ماشاءاللہ. تو حضرت اس میں انہوں نے جنرلائزیشن تو نہیں دی ہے، انہوں نے تو خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی ہے. وہ تو نبی تھے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نبی کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ بھی خاص تھا، خاص بندے تھے. اب اس آیت کے حساب سے جنرلائزیشن تو نہیں ہے، تو حضرت حکیم الامت نے اور آپ نے حضرت اس کا کیا بیان فرمایا؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب ہوتا ہے نا، دیکھو خطاب خاص ہوتا، حکم عام ہوتا ہے. اچھا، اللہ نے عبادات کا بھی حکم تو نبی کو دیا ہے، فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین،
اے نبی مرتے دم تک تو اللہ کی عبادت کرتا رہے. اب آپ کہیں کہ حکم تو نبی کو دیا، مرتے تو عبادت ہمیں تو نہیں دیا. تو یہ نہیں ہوتا. طریقہ ہوتا ہے کہ خطاب خاص ہوتا ہے لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے. خطاب نبی کو اللہ کرتا ہے لیکن حکم اس کا عام ہوتا ہے پوری امت کے لیے. کتنے مقام پہ یا ایھا النبی، نبی کہہ کے آپ کو حکم دیا، ٹھیک، لیکن وہ خطاب آپ کی ذات کو، لیکن حکم اس کا عام ہے کہ ساری امت کو اس کو فالو کرنا ہے. بالکل یہاں پر بھی یعنی خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں مرادی کو ذکر کیا، لیکن اس کا حکم عام ہے کہ یہ سلسلہ آگے طبقہ بہ طبقہ چلے گا، کہ آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ورثہ کے اندر جیسے مورث کو اللہ نے اپنا مقام مراد دیا، ایسے ورثہ کے اندر بھی مقام مرادی تقسیم ہوگا. کیونکہ میراث تو وارثوں میں تقسیم ہوتی ہے، تو نبی کو جو جو مقام ملے ہیں تو گویا کہ وہ اس آگے وراثتاً جو ہے باقی وارثین انبیاء کو بھی ملیں گے، ان کو حصہ ملے گا. مجاہد نبی پہ آئیں تو وہ مجاہد آگے ان کے وارثوں پہ بھی آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کو پسند فرمایا تو ان کے وارثوں میں بھی ان کی اتباع کرنے والوں کو اللہ پسند فرمائیں گے. اسے تو قرآن کریم میں کہا ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہیں تو راستہ ان لوگوں کے جن پہ انعام ہوا ہے. پھر منعم علیہم کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام ہوا، وہ کون ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اب یہ جتنے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ نبی کے وارث ہیں، تو وراثت نبوت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اپنا منعم علیہ بنا لیتے ہیں. ماشاءاللہ، اس لیے یہ حکم عام چلے گا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. خوبصورت ہے کا